السلام علیکم ناظرین، مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ارسلہ طاہر، اور سبھی دیکھنے سننے والوں کو پروگرام میں کریں گے خوش آمدید، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہیں گے جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارک۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایک بہت افضل ترین دن ہے، اور ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ اس دن ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس گھڑی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ پورا دن اس انداز میں گزارا جائے، جو کچھ کہا جائے وہ ایسا ہو جو کسی کے حق میں اچھا ہو یا ہمارے اپنے حق میں اچھا ہو۔ اور دعا کا فارمولا بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور جب آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے لیے اچھی اچھی باتیں کریں، اور ایک دوسرے کو اچھے القابات سے پکاریں، خاص کر کے جمعے کے دن یہ خیال رکھیں کہ کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکلے جو کسی کا دل دکھے یا کسی کے حق میں بری ہو جائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج، جیسے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اسی حساب سے ہمارے پروگرام کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارا سارا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، سب سے پہلے ہم ان مہمانان گرامی کا آپ سے تعارف کروا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، جو کہ معروف اسکالر ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ساتھ ہمارے موجود ہیں دیبا ناز صاحبہ، نعت خواں ہیں، اور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی، وعلیکم السلام۔ الماس نایاب صاحبہ، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم۔ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ جی بالکل۔ اچھا جی، اب میرا خیال ہے آپ کی اجازت ہو ڈاکٹر صاحبہ، تو ہم سے پروگرام کا آغاز کریں؟ بالکل۔ چلیے جی، تو ہمیں حمد کی جو سعادت نصیب ہوگی وہ میرا خیال ہے الماس نایاب صاحبہ آپ کو۔ چلیے جی، بسم اللہ۔
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سے. آج جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے حقوق العباد. ہم چاہیں گے تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا تو انسانوں کو حقوق و فرائض کے بندھن میں باندھا. ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں، پھر رشتہ داروں کے آتے ہیں، پھر پڑوسیوں کے آتے ہیں، یتیموں کے حقوق، مساکینوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، غلاموں کے حقوق. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے ساتھ جس نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، مشقت کے ساتھ پیدا کیا. سعادت مند بیٹا کہتا ہے کہ میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین پر ایک نگاہ محبت بری ڈالتی ہے، پروردگار عالم روز محشر اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فارغ وقت ہوا کرے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو. ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت آخرت میں تمہارے لیے نجات کا باعث ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے ادب سے کندھے جھکا لو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہنے یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ جب میری یہ مراد پوری ہوگی تو میں خانہ کعبہ کو جا کر بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ، میری مراد تو پوری ہو گئی لیکن میرے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ میں جا کے خانہ کعبہ میں جاؤں اور اس کو بوسہ دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ تو کہنے یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھر جاؤ، اپنی ماں کے ماتھے کا بوسہ لو، سمجھ لو کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے. اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے کا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے والدین زندہ ہیں. تو کہنے یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھر جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شام پر سفر کا ارادہ کر کے چلے تو شام میں قیام فرمایا تو دربار الہی سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، اس پہاڑی کے پیچھے ہمارا ایک بندہ ہماری عبادت کر رہا ہے، ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہمیں یاد کر رہا ہے، جائیے اس سے جا کر اپنے لیے کوئی سواری لے لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑی کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے، ان کی عبادت کر رہا ہے، ان کے ذکر میں مصروف ہے. جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اوپر اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہاں جانے کے لیے سواری چاہیے. تو ایک ابر کا ٹکڑا آیا اور زمین پر لگ گیا. دیکھیں توجہ، قابل توجہ باتیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ابر کے ٹکڑے پر سوار ہوئے، جہاں جانا چاہتے تھے اپنی منزل تک پہنچ گئے. تو پھر دربار الہی سے ندا آئی کہ موسیٰ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو یہ عزت، یہ توقیر، یہ مرتبہ کس وجہ سے عطا کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور کہنے میرے رب تیری حکمت تو ہی جانے، کیونکہ جب پانی برستا ہے بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، اور جب یہی بارش کا قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے. اے میرے رب تیری حکمت، تیری قدرت تو ہی جانے. تو دربار الہی سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، اس کی ماں نے مرتے وقت چھوٹی سی حاجت چاہی تھی، جو اس نے ماں کی چھوٹی سی حاجت پوری کی. اگر یہ شخص کہہ دیتا کہ میرے رب تو زمین کو آسمان پر الٹ دیتا تو میں زمین کو آسمان پر الٹ دیتا. تو دیکھیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بس اللہ
آج کل اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، اولڈ ایج میں مطلب والدین کو داخل کیا ہوا ہے، اور اولاد جو ہے اپنے والدین کا عزت احترام بھول گئی ہے، اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا عزت احترام قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کا صلہ، یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ نعمت ہیں جو کبھی بھی کوئی اور ان کا نعم البدل نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دیکھیے والدین کبھی مرتے نہیں ہیں، بالکل ہمیشہ ایسے ہی۔ زندہ رہتے ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر اور آنکھوں میں آنسو بن کر جی اٹھتے ہیں۔ بالکل ایسے ان کا کوئی بھی حصہ ہو، سب کے لیے ماں باپ کی وہی اہمیت ہوتی ہے، اور خاص کر جیسے کہ آپ بات کر رہی ہیں دیکھیے جب اللہ موقع تعالیٰ ہوتا نے ہے، تھوڑی سی ارسلہ بیٹا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ پھولوں کی خوشبو، چاند کی چاندنی، صبح کا اجالا، قوس و قزح کے رنگ، ان کو یکجا کرو اور ان سے ماں کی تخلیق کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے میرے رب، آپ نے اپنی طرف سے اس میں کیا ملایا؟ تو خالق دو جہاں کیا جواب دیتے ہیں کہ محبت۔ تو دیکھیے نا کہ ماں کی محبت تو دنیا کی انمول محبت ہے، اور ماں سیاہ تاریک راستوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ زندگی کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ ایک باپ نے اپنے بچے کے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ہوں۔ جب ہاتھ نیچے کر لیا تو کہا یہ بتاؤ کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے والد محترم، جب آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں اپنا آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا کمزور ترین انسان سمجھتا ہوں۔ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ میں محبت کا مطلب اس دن سمجھا کہ ہم 5 لوگ تھے، اس سیب 4 تھے، تو میری ماں نے کہا کہ مجھے تو سیب پسند ہی نہیں۔ اسی طرح ایک صاحب گہری نیند میں سو رہے تھے کہ آہٹ محسوس ہوئی، تو انہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو ملک موت کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہ نہیں تمہاری ماں کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو کہتے کہ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ ایک سودا طے کر لیتے ہیں کہ تم میری روح قبض کر لو اور میری ماں کو زندگی بخش دو۔ تو ملک الموت مسکرانے لگا، کہنے کا میں تیری روح قبض کرنے آیا تھا، لیکن تیری ماں نے یہ سودا پہلے ہی طے کر لیا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے سامنے بھی نہ ہوں اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ آمین ثم آمین، بے شک، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ پتہ نہیں لیکن ایسا جتنی ہمیں تعلیم ہے اور جتنا ہمارا مذہب سکھاتا ہے ہمیں، اور جتنا زور دیا جاتا ہے، ویسا کچھ ہو نہیں رہا۔ پتہ نہیں کہاں کس جگہ غلطی ہو رہی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم دیکھیے اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ ایک ہے تربیت کا فقدان، دنیا سے محبت، دینی تعلیم سے دوری، آخرت کو بھول جانا، رشتوں کا احترام اور رشتوں کا ادب کرنا بھول جانا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک خاتون آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون خاتون ہے جن کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری رضائی ماں ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا۔ تو دیکھیے آج کل تم اپنی سگی ماؤں کا بھی احترام نہیں کر رہے۔ اسی طرح دیکھیے ارسلہ، ایک نوجوان، ایک بوڑھا شخص جو تھا، وہ نوجوان آگے آگے چل رہا تھا اور بوڑھا شخص اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے والد محترم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد محترم کے آگے مت چلو، اپنے والد محترم کے آگے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اپنے والد محترم کے آگے اپنے پاؤں کو مت پھیلاؤ۔ تو دیکھیے یہ اسلامی اقدار ہیں، ہماری یہ قدریں ہیں، اور ہمیں دین اسلام نے ہی یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھیں نا، اگر ہم شادی شدہ ہو گئے تو اپنی ساس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، اپنے سسر کے آگے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے۔ اب بھی جس گھروں میں تربیت کا فقدان نہیں ہے وہاں بھی اگر باپ آتا ہے تو ماں کہتی ہے باپ آئیں، سب کھڑے ہوں، باپ کو سلام کریں۔ کوئی بزرگ آتا ہے تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن فی زمانہ جہاں پر تربیت کا فقدان ہے وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں دم توڑ رہی ہیں، اسی لیے ہم مسائل کا شکار ہیں، اسی لیے ہم
بہرا روی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی بھی یہی تربیت کریں. ایک استاد کی حیثیت سے بھی استاد کا بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ادب تہذیب سکھائیں. جن طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں انہیں بتائیں کہ بڑوں کے ادب کیا ہوتا ہے, بڑوں کا کس طرح احترام کرنا چاہیے, والدین کا کس طرح احترام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی سے بچو. قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر تم اپنے پورے جسم کا گوشت کاٹ کر دے دو تو پھر بھی 1/4 حق اس کا ادا نہیں ہوگا. دیکھیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, کہنے کا یا رسول اللہ, میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا, کیا میں نے اس کی محبت کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تو نے 1% بھی محبت کا حق ادا نہیں کیا. جس طرح وہ راتوں کو تیرے لیے جاگتی تھی, خود گیلے میں سوتی تھی اور تجھے سوکھے میں سلاتی تھی, خود بھوکی رہتی تھی اور تجھے کھانا کھلاتی تھی, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. ساری زندگی بھی اگر تم ماں باپ کا ادب احترام کرتے رہے تو پھر بھی اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا, جو شفقت اور محبت سے تمہاری تربیت کی, تمہاری دکھ درد کی ساتھی بنی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ارسلہ جبھی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھیے کہ پیدائش سے لے کر پیدائش کی ساری تکالیف اپنی محبت کی جھولی میں سمیٹ کر, اپنی ممتا کی جھولی میں سمیٹ کر ہمیں اپنی محبت کا وہ سایہ دیتی ہے جو رحمت خداوندی بن کر ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جاتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر, اور آج جمعۃ المبارک کے خاص دن, نشریات ہماری اسی حساب سے ہے, ظاہر ہے ہم اسی طرح سے ہمارا پورا کانٹینٹ ہوتا ہے. بات کر رہے تھے ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے والدین کے حقوق پر, اور اب میرا خیال ہے ہم رخ کرتے ہیں دیبا ناز صاحبہ کی طرف, اور ان سے کہتے ہیں کہ جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی بالکل, تھینک یو ارسلہ.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। हुकूक बात हमारा टॉपिक है, जी उस हवाले से चाहेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज के लिए खड़ा होता और वो मुझे नाम लेकर पुकारती कि मोहम्मद, मैं दौड़ कर चला जाता कि माँ मैं हाजिर हूँ, माँ मैं हाजिर हूँ, मतलब माँ की अजमत। फिर आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लड़का या जो बेटा अपने वालिद को अदब और एहतराम के साथ एक गिलास पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला रोज़े महशर उसे 70 मरतबा जामे कौसर से फैज़याब करेंगे। फिर इसी तरह हज़रत जरीर जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे, उनकी माँ ने उन्हें नाम लेकर बुलाया तो मसरूफ़ इबादत रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो नफली इबादत छोड़ देने का हुक्म है। हज़रत उवैस करनी जब तक उनकी वालदा मोहतरमा ज़िंदा रहीं तो अपनी वालदा मोहतरमा की खिदमत में मसरूफ़ रहे और बावजूद शिद्दत इश्तियाक़ रसूल ज़ियारत करने की बहुत ख्वाहिश रखते थे, कर ना सके कि वो अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ़ रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई, उन्होंने फरमाया कि वह समझते हैं कि अताअत का बदल आपकी ज़ियारत है, लेकिन ए उवैस आपकी अताअत का कोई नेमुल बदल नहीं। इसी तरह आप ये देखिए कि बाज़ यजीद बस्तामी की वालदा मोहतरमा आराम फरमा रही थी और सोने वाली थी कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि एक गिलास पानी लाओ। बेटा फ़ौरन दौड़ने के लिए गया, मटके से पानी लेकर आए तो उनकी आंख लग गई। जब सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बेटा पानी का गिलास लिए खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम पानी का गिलास लिए खड़े हो? तो कहने माँ आपको आवाज़ इसलिए नहीं दी कि आपकी नींद ख़राब ना हो, और यहाँ से गया इसलिए नहीं कि कहीं आप मुझे आवाज़ ना दे लें। तो उनकी माँ ने रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि मेरे इतने सादतमंद बेटे को परवरदिगार आलम तू दीन और दुनिया में बुलंद मर्तबा अता फरमा। तो उनको अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया दोनों में बुलंद मर्तबा अता फरमाया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हो गया तो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें ठोकर लगी। तो दरबार इलाही से निदाई के मूसा संभल कर, आज तेरे लिए दुनिया में कोई हाथ उठाकर दुआ करने वाला नहीं। और सारा लहमे फिक्रिया ये है कि जो माँ बाप इतने दुखों से पालते हैं, औलाद कितनी नाफरमा बरदार हो गई है। बिल्कुल ऐसे देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स का बेटा आया कि या रसूल अल्लाह, मेरा तो बाप मेरा सारा माल खर्च कर देता है और मुझसे पूछता ही नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बेटे को इसके बाप को दरबार रिसालत में हाजिर किया जाए, इसकी शिकायत है। जब उसके बाप ने कहा कि किसने मेरी शिकायत की, तो लोगों ने कहा कि आपके बेटे ने आपकी जाके शिकायत की। तो वो शख्स गम से वहीं बैठ गया, दिल पकड़ के, कहते हैं धस जाना जमीन के, या अल्लाह मेरा बेटा मेरी शिकायत कर रहा है। तो दिल ही दिल में अरसला अल्लाह ताला से फरियाद करने लगा, अल्लाह ताला से शायरी करने लगा। तो जैसे वो दरबार रिसालत में जाने लगा तो हज़रत जिब्राइल अमीन उससे पहले पहुंच गए और कहने के या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप इससे वो शायरी तो सुने जो अल्लाह ताला ने 7वें आसमान पर सुन ली, जो अल्लाह ताला ने अर्श पर सुन ली। जैसे वो दरबार रिसालत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे वो शायरी सुनाओ जो मेरे रब ने 7वें आसमान पर सुन ली। तो उसने कहा कि मैं, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं। कहने या रसूल अल्लाह, जिस दिन से मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने तो उस दिन से जीना ही छोड़ दिया था। इसके लिए मैं धूप से लड़ा, गर्मी से लड़ा, सर्दी से लड़ा, मौसमों से लड़ा, गमों से लड़ा, परेशानियों से लड़ा, हालात से लड़ा, खुद गीले में सोया, इसको सूखे में सुलाया, खुद भूखा रहा और इसको खाना खिलाया। या रसूल अल्लाह, आज ये मेरी शिकायत कर रहा है आकर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, تم بھی اور تمہاری ہر چیز بھی اور تمہارا سارا مال بھی تمہارے باپ کی امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین, ماں اور باپ دونوں مضبوط سہارا ہوتے ہیں. دیکھیے ارسلہ, جن میں سے کسی کوئی ایک فوت ہو جائے یا سیپریشن ہو جائے تو ہمیشہ وہ بچے مسائل کا شکار رہتے ہیں, محرومیوں کا شکار رہتے ہیں, احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. کہیں خوشی اور غم کے موقع پر وہ تڑپ, وہ لگن یاد آتی ہے نا کہ ماں کی ایک آہ سے تو عرش ہل جاتا ہے اور ماں کی تڑپ سے بے آب و گیا صحرا سے پانی جاری ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک اور چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. مسکراتے صبح میں ہوں ارسلہ طاہر, اور اب ہم چلتے ہیں دیبا ناز صاحبہ کی طرف, نہیں بلکہ الماس نایاب صاحبہ کی طرف. آپ سے ہم نے سنی تھی, اب ہم چاہیں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور اب ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جی اچھا, ابھی تھوڑی سی میں نافرمانی پہ ہی بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دکھ سے تمہارے والد کا آنسو نہ گرے ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے کفر کیا، اور والدین کی ادب، احترام، عزت ہم پر بے انتہا فرض ہے کہ ہم اپنے والدین اگر ہمارے بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کی خدمت کریں، بیمار ہو جائیں تو ہم ان کی عیادت کریں، کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہم ان کی مالی مدد کریں، ان کے سر میں تیل لگائیں۔ امام محمد بن سیرین کا معمول تھا ارسلہ کہ اپنے والدہ کے کپڑے دھوتے تھے، ان کے سر میں تیل لگاتے تھے، ان کے کھانا بناتے تھے اور ان کو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، اور جب تک وہ کھانا پلیٹ میں نکلا رہتا تھا تو وہ ایک بھی نوالا نہیں توڑتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، جب وہ بیٹھی رہتی ہیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری ماں کی نظر انتخاب کسی چیز پر پڑے، وہ میں اٹھا کر نہ کھا لوں اور نہ فرمان نہ کہلاؤں۔ اسی طرح دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جنت میں میری ہمسائیگی، جنت میں میرا پڑوس کسے ملے گا؟ تو دربار الہی سے ندائی کہ موسیٰ جنت میں تیری ہمسائیگی، تیرا پڑوس اس قصائی کو ملے گا، اور یہ دکان ہے اس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اللہ جنت میں میرا پڑوس ایک قصائی کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کی دکان پر گئے جہاں پر وہ بیٹھا گوشت تول رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اس قصائی نے کہا کہ گوشت بیچ لوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیے۔ اس قصائی نے گوشت بیچا، تھوڑا سا گوشت تھیلی میں لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پر آ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی انتہائی بوڑھی ماں، جس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا اور جو ضعیفی کے باعث اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکتی تھیں، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس قصائی نے اپنی ماں کے لیے گوشت بنایا، روٹیاں بنائیں اور اپنی ماں کو 3 منٹ کا کھانا 3 گھنٹے میں کھلایا۔ اپنی ماں کا منہ ہاتھ صاف کیا، ان کو پانی پلایا اور پھر دوبارہ باورچی خانے میں چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی بوڑھی ماں منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بوڑھی ماں کے پاس گئے تو اس کی بوڑھی ماں پروردگار عالم سے دعا کر رہی تھیں کہ اے رب کعبہ، اے رب کائنات، میرے اس تابعدار اور وفادار بیٹے کو جس نے میری بڑھاپے میں اس قدر خدمت کی، تو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس دینا، تو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائیگی دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اس شخص کو جنت میں میرا پڑوس، میری ہمسائیگی، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے عوض ملے گی۔ تو یہی دعا میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے والدین کے سامنے بھی نہ ہوں اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں۔ اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس شخص کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی عمل، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ہم اجازت لینا چاہیں گے الماس نائب صاحبہ سے۔ بہت بہت شکریہ، آپ آئیں اور آپ نے حمدیہ کلام اور نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ سے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جاتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنا ہے ہمارے ساتھ۔